السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ آج ٹی وی اسکرین پر لائیو جلسہ دکھایا جا رہا تھا ننکانہ میں میاں نواز شریف کا اور ان کی دختر نیک اختر کراؤڈ پلر مریم نواز کا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ایک جملہ نواز شریف کہہ لیتا تو بعد میں ترانہ گونجنا شروع ہو جاتا، میاں دے نعرے وجنے وجنے نے، میاں دے نعرے وجنے وجنے نے۔ وہ دیکھ کر میرا دھیان اڈیالہ جیل کی طرف چلا گیا۔ وہ جو شیر بند کیا ہوا ہے، وہ جو مرد درویش، وہ جس انقلابی کو بند کیا ہوا ہے، اگر ایک دن کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے تو امام خمینی کی تہران میں آمد پہ جو حشر تھا پورے تہران کا اور تہران کے مضافات کا اور تہران سے ملحقہ شہروں کا، کہ واقعتاً تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ ریکارڈ ہے آج تک میری بصارت کے حوالے سے، کہ اتنا بڑا میں نے ٹھاٹھے مارتا عوام کا سمندر اور جذبات سے مغلوب اور محبت میں ڈوبا ہوا، میں نے آج تک ایسا ازدحام نہیں دیکھا، ایسے لشکر نہیں دیکھے، ایسے جند نہیں دیکھے۔ اگر عمران خان کو ایک دن کے لیے چھوڑ دو تو امام خمینی کی آمد اور استقبال کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے میاں کی اوقات اس مرد قلندر کے بالمقابل۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ لفظ میں واپس لیتا ہوں۔ میاں کو عمران کے بالمقابل قرار دینا بھی عمران خان کی توہین ہے۔ میں کسی عداوت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں بائسڈ نہیں ہوں، میں دلائل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ وہ دلائل جو میری روح تسلیم کرتی ہے، جو میری تجربے کی آنکھ تسلیم کرتی ہے، اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ ان کی صاحبزادی وہ فرماتی ہے اسی جلسہ میں کہ آج ننکانہ والوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، یعنی کہ ہم ننکانہ سے جیت گئے۔ اگر یہ ڈبہ اور جھرلو انتخابات ہوئے جن کے بارے میں آج تک بھی مشکوک ہوں، میں آخری رات تک بھی مشکوک رہوں گا، شک کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں۔ 8 تاریخ کو لوگ بتائیں گے کہ ننکانہ والوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ 8 تاریخ کو لوگ بتائیں گے کہ گوجرانوالے والوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ 8 تاریخ کو لوگ بتائیں گے کہ تاندلیا والوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، فیصل آباد والوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، راول پنڈی والوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، کراچی والوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، کوئٹہ والوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ پورے ملک کے ہر پولنگ بوتھ سے یہ خبر آئے گی کہ فیصلہ ان کی توقعات کے بالکل برعکس ہوا ہے اور میری توقعات کے عین مطابق ہوا ہے۔ کہیں نظر نہیں آئے گا نہ نواز شریف، نہ مولوی فضل الرحمان، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے نہ ہی بلاول، کیونکہ اس پارٹی کو جسے اسٹیبلشمنٹ ختم نہیں کر پائی تھی، ختم کر کے رکھ دیا آصف زرداری کے بے اصول سمجھوتوں اور بازاری چلاکیوں، یاریوں اور مکاریوں نے ختم کر کے رکھ دیا پیپلز پارٹی کو۔ بلاول بیچارہ کیا کرے، جلد سے کر سکتا ہے، نتیجہ وہی رہے گا، بلکہ مسلم لیگ نون سے بہت برا نتیجہ رہے گا، اور یہ المیہ ہے۔ فرض کر لیں ہاتھی کی جسامت کا شیر، اسے آپ پنجرے میں بند کر دیں، موٹی سلاخوں میں بند کر دیں، اور اس کے آس پاس کو آپ بندر چھوڑ دیں جو دعوتیں مبارزت دیتے پھرے اسے، تو یہ کوئی لڑائی تو نہ ہوئی، یہ کوئی یدھ تو نہ ہوا، یہ کوئی مقابلہ تو نہ ہوا۔ ذرا پنجرے کا دروازہ تو کھولیں، کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹھہر نہیں پائے گا،
اس کے ماتھے کی چمک سے ہی حیرا ہو جائیں گی آنکھیں، حیرا ہو جائیں گی آنکھیں، نظر نہیں کوئی آئے گا اسے پنجرے میں بند کر کے، اور آپ جو ہے وہ دھاڑتے پھر رہے ہیں۔ اور المیہ یہ آپ کی سیاست کا، آپ کے ملک کا، آپ کے قانون کا، آپ کے آئین کا، آپ کے اداروں کا المیہ نہیں، دیوالیہ پن بھی کہہ لیجئے، کہ جا کے دیکھ لیں رات 2 بجے کے بعد سرکاری گاڑیاں نکلتی ہیں جن کے اوپر کوئی سیزر ٹائپ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھتا ہے، ایک ٹرالی سے اوپر لگی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے اور استحکام پارٹی کے بینرز تو وہیں رہنے دیتے ہیں، فلیکسز تو وہیں رہنے دیتے ہیں، پوسٹرز تو وہیں رہنے دیتے ہیں، اور باقی تمام خاص کر پی ٹی آئی کے تمام بینرز، تمام پوسٹر، تمام فلیکسز اتار کے لے جاتے ہیں، لے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہر وہ قدم جو عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف، اس کے خلاف عناصر اٹھاتے ہیں، عجیب تماشا ہے۔ کبھی میں نے یہ دیکھا نہیں کہ اتنی ہی زیادہ مضبوطی اور شدت کے ساتھ اس کا ووٹر اس سے جڑتا چلا جاتا ہے، اور 8 تاریخ کو انتقام لینے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ میاں دے نعرے وجنے نے اور ننکانہ والوں نے فیصلہ دے دیا، اور خدا کا خوف کرو، اور پھر یہ کہتے ہو وہ خنک سا پاگل سا، اسے تو کہیں بھیج دینا چاہیے یہاں کسی دماغی، جہاں وہ درست کرتے ہیں دماغ، یہ پاگل خانہ ٹائپ شہباز شریف، کہ جی ہم آ کر معیشت ٹھیک کریں گے، معیشت ٹھیک کریں گے۔ معیشت اپنی ٹھیک کی ہے آپ نے، جاؤ۔ کیا وہ شہباز شریف تم ہی نہیں ہو جو کہتا پھرتا تھا میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، میں ایک مزدور باپ کا بیٹا ہوں، اور بھتیجی تیری کہتے ہیں کہ ہم جدی پشتی ارب پتی ہیں۔ ایک دکان سے کام شروع کیا تھا آپ نے، یہ اپنے محلے میں ایک دکان، اور جس وقت آپ اتفاق فاؤنڈری کی بات کرتے ہیں، اتفاق فاؤنڈری اس وقت تو 150 روپے جمع کروا کے فرم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جایا کرتی تھی۔ جی بھٹو کے ہم مخالف ہیں، کیونکہ بھٹو نے 70 میں ہمیں ڈبو دیا تھا، 75 میں ڈبو دیا تھا، نیشنلائز کر کے ہماری اتفاق فاؤنڈری نیشنلائز ہو گئی تھی۔ وہ بھائی اس میں تھا کیا؟ کبھی کوئی ثبوت لاؤ کہ کوئی انکم ٹیکس آپ نے دیا ہو، کوئی سیلز ٹیکس دیا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے وہ چرایا تھا، آپ کا کام ہی نہیں تھا، معمولی سا کام تھا، اور ارب پتی آپ ہو گئے، کھرب پتی آپ ہو گئے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب یہ جائیداد آپ نے کہاں سے لی، آپ کبھی قطری کا ہاتھ پیش کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمیں اماں نے دی ہے، کبھی کہتے ہیں ابا نے جو ہے وہ اپنی پوتی کو جو ہے وہ گفٹ کی۔ ابا کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے تمہارے، یہ بتاؤ۔ تو آپ معیشت ٹھیک کریں گے، آپ معیشت مزید برباد کر کے رکھ دیں گے۔ آپ نے وہ جرم کیا ہے، یہ دکھاتے ہو اپنی اس میں انتخابی مہم کہ جی یہ جناب جی یہ اورنج ٹرین جا رہی ہے، اورنج ٹرین وہ کتنی سبسڈی پہ جا رہی ہے، کتنے پیسے اوپر لگے، اور کتنے آپ نے اس میں سے کھائے کک بیکس کی۔ یہ ٹیٹیز کروڑوں کی، اربوں کی، مردہ لوگوں کے نام، مالیوں کے نام، چپڑاسیوں کے نام، ڈرائیوروں کے نام، خوانچہ فروشوں کے نام، گول گپے بیچنے والوں کے نام۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ کو تو خدا کا خوف کوئی نہیں، خدا آپ سے حساب لے گا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ات خدا دا ویر ہوندا ہے۔ ات اٹھا لی ہے آپ نے اس ملک کو جو قرضوں کے جال میں پھنسا دیا ہے، بچوں سے دودھ چھین لیا ہے، ان کے پیمپرز چھین کے لنگوٹوں پہ لے آئے ہیں آپ۔ 2 وقت کی روٹی آپ کی وجہ سے اور آصف زرداری کی وجہ سے وہ قوم اس قابل نہیں کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ میں سیاسی معاشرت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ ان قریب
ان قریب ذرا انتخابات گزر لینے دیں. آپ کے والد کا پہلا دن جبکہ وہ صرف 25-30 روپے روزانہ کمایا کرتا تھا, 6-7 بھائی مل کر 25-30 روپے کمایا کرتے تھے, وہاں سے شروع کروں گا اور میں فیر تک میں پہنچوں گا ثبوت کے ساتھ. میں پڑھاؤں گا لوگوں کو کرپشن کیا ہوتی ہے, آپ کو ایک اسپیشل کیس کے طور پہ پیش کروں گا پاکستانی قوم کے سامنے میں, کیونکہ مجھے درد ہے پاکستانی بچوں کا, بوڑھوں کا, بھوکوں کا, ناداروں کا, علاج معالجے سے جو بالکل اللہ پہ توکل کرتے ہیں, ٹھیک ہے مر جائیں گے, دوائی وہ نہیں لے سکتے, ہسپتال میں وہ قدم نہیں رکھ سکتے, ایجوکیشن وہ حاصل نہیں کر سکتے کہ پیسے نہیں ہیں. یہ سب آپ نے کیا ہے, یہ ثابت میں کروں گا. اگر شہباز شریف کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہوتا تو فاؤنٹین ہاؤس میں, یہاں سیشن کورٹ کے پاس ہے فاؤنٹین ہاؤس, کبھی کبھی میں جایا کرتا ہوں. شہباز شریف سے بہت بہتر اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, کسی نے اپنے خامند کو, کسی نے اپنے باپ کو, شہباز شریف سے بہتر ہے ذہنی حالت جنہیں وہاں فاؤنٹین ہاؤس میں رکھا ہوا ہے. فاؤنٹین ہاؤس میں رکھتا میں اس شخص کو کہ 16 ماہ وزیر اعظم کیا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. مشرق کا بیڑا غرق چھوٹا لفظ ہے. ہاں کیا وزیر اعظم بننے سے پہلے اگر 2 دن اور یہ لیٹ ہوتا تو اس پہ فرد جرم, اور وہ حمزہ پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی, اربوں روپے کی. سب کیسز ختم کروا لیے, سب مقدمات سے بری ہو گئے, سب عدالتوں نے بیڑا غرق کیا اپنا بھی اور قوم کے ساتھ ظلم کیا کہ سارے کے سارے کیسز ختم کر دیے. تو آپ کا کیا حال ہے, یہ کیسز ختم ہو گئے؟ نہیں. لا آف ریٹریبیوشن, قانون مکافات عمل, اس کے آپ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وزارت عظمیٰ, وزارت اعلیٰ آپ کے خاندان میں اب کسی کا مقدر نہیں بننے جا رہی اور نہیں بنے گی. میں یہ نوشتہ آسمان پہ دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا, اور باطن کی نظر سے پڑھ رہا ہوں. قدرت اغماس کرتی ہے, ڈھیل دیتی ہے, لیکن جب وہ ڈھیل لیتے لیتے انسان معقول حدوں کو پار کر جائے, پنجابی میں کہتے ہیں کہ ات چک لوے, جو آپ نے ات اٹھائی ہوئی تھی, پھر وہ تنابیں کھینچی جاتی ہیں, وہ رسی کھینچی جاتی ہے, گلا تنگ ہو جاتا ہے, آنکھیں باہر آ جاتی ہیں, زبان نکل کے باہر گر جاتی ہے. یہ حشر ہوگا آپ کا, یہ ولاگ ریکارڈ رہنا چاہیے. بہت برا حشر ہوگا آپ کے پورے خاندان کا, جس نے اس ملک کی سیاست کا بیڑا غرق کیا, اس میں کرپشن کا بیج بویا, پھر اس کی آبیاری کی, پھر بیج سے بیج بوتے گئے, اور ہر طرف جو ہے وہ کرپشن کی جو ہے وہ فصل جو ہے وہ لہلہا رہی ہے. پورے معاشرے کو کرپٹ کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. یہ صرف انتخابات گزر لے, آپ اور آپ کے خاندان کا چہرہ دکھانا ثبوت کے ساتھ, یہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. انتظار کیجیے.